جہاں تک رمضان مبارک کا تعلق ہے تو یہ سال کا سب سے بابرکت اسلامی مہینہ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اس میں روزہ رکھتے ہیں اور اس کی برکات سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کی مجموعی آبادی میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب دیکھیں تو اس وقت مسلمانوں کی آبادی تقریباً 1.8 ارب افراد پہ مشتمل ہے۔ بدقسمتی سے ان میں تقریباً 15 کروڑ لوگ جو ہے وہ شوگر کے مرض کا شکار ہے، اور ہر سال تقریباً 12 سے 13 کروڑ شوگر کے مریض جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ موسم اور جغرافیائی عوامل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو کچھ جگہوں میں روزے کا دورانیہ 12 سے 20 گھنٹے تک طویل ہو سکتا ہے۔ کچھ بنیادی سوالات جو سب کے ذہن میں آتے ہیں ان کو آگے ہم پروگرام میں ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کا سیٹسفیکٹری ایویڈنس بیسڈ آنسر ہے وہ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ 3-4 کویسچنز بنیادی طور پر سب کے ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا شوگر کا مریض جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور تقریباً پیشنٹ خود اور اس کے جو اٹینڈنٹس ہے وہ سب یہ کویسچنز بار بار پوچھتے ہیں کہ آیا ہم جو ہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ دوسرا جو امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ پیشنٹ کی رسک اسسمنٹ کتنی ہے، پیشنٹ کو کتنا رسک ہے روزے سے، یعنی اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کو کتنا رسک ہوگا ایڈورس ایونٹس کا، مطلب یہ ہے کہ اس کا رسک پروفائل اور سارا کچھ اس کا بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر اس میں ہے۔ تیسرا جو سوال امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شوگر کی مریض کی اسسمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں، اور اگر یہ ساری باتیں ہم اس کو اپلائی کریں اور پیشنٹ کو ہم ایڈوائز کریں روزہ رکھنے کا، تو پھر ہم کیسے اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ روزہ بھی رکھے اور اس کو کمپلیکیشن بھی نہ ہو، مطلب یہ ہے وہ کمپلیکیشن فری سٹیٹ میں اپنا روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک ایک کر کے ہم آگے ان کویسچنس کو لے کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کچھ فیزیولوجیکل چینجز کی بات کرتے ہیں جو رمضان میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ رمضان کے دوران نیند کا جو دورانیہ ہے اور پیٹرن ہے اس پہ ایفیکٹ پڑتا ہے۔ سحری کے وقت اٹھنا پڑتا ہے، تو نیند کا جو پیٹرن ہے اس میں جو چینجز ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ دیر سے سونے کے عادی ہوتے ہیں، تو ایک یہ فیکٹر اس میں آ جاتا ہے۔ نیند کی ٹوٹل ڈیوریشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور کوالٹی آف سلیپ جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اور ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب نیند ڈسٹرب ہو تو نارمل بندہ بھی اس کا ویٹ بڑھ سکتا ہے، اس کی جو انفلیمیٹری مارکرز ہے وہ جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کو کچھ کرونک کنڈیشنز یا بیماریاں جو ہے وہ آسانی سے ان بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو نیند کی جو پیٹرن ہے اس میں تبدیلی ہو گئی۔ دوسری بات جو یہ ہے وہ کھانے پینے کے اوقات میں تبدیلی ہوتی ہے، تو سحری اور افطاری بیچ میں لنچ کا جو ٹائم نیچرلی ہوتا ہے وہ اسکپ ہو جاتا ہے، اور جو لانگ پیریڈ آف فاسٹنگ ہوتا ہے کہ روزے کا جو لمبا دورانیہ ہوتا ہے، جب مریض کھانا یا کچھ مائعات مشروبات وغیرہ افطاری کے وقت پہ لے لیتا ہے تو یکدم اس کا شوگر لیول جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو روزے کے دوران ممکنہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہے، ان میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی، اس کے ساتھ ساتھ شوگر کا بہت زیادہ کم ہو جانا یا بہت زیادہ بڑھ جانا، اور شوگر بڑھ جانے کی وجہ سے کبھی کبھار مریض بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم ہائپر اوسمولر ہائپر گلائسیمک سٹیٹ، ہانک یا ڈی کے اے وغیرہ کہتے ہیں۔ بہت سی ریسرچ پیپرز کو جو میں نے ریڈ آؤٹ کیا تھا یہ پروگرام ریکارڈ کرنے سے پہلے، تو اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ رمضان میں ہائپوگلائسیمیا یا شوگر لو ہونے کا رسک بنسبت غیر رمضان دنوں کے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ جنرل اوور ویو تھا جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں پہلے سوال کی طرف، اور وہ کویسچن یہ ہے کہ آیا رمضان میں شوگر کا مریض روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ دیکھیے جی، بنیادی طور پر اس کا جواب یہ نہ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، یہ ایک کنسنسس بیسڈ آنسر ہوتا ہے جو کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل اور یا جو فزیشین ہوتا ہے اور ساتھ میں مستند عالم دین، وہ ایک کنسنسس کے ساتھ یہ رائے دیتے ہیں کہ کون سا مریض روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس پہ بھی ریسرچ ہوئی ہے اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن جگہوں پہ یہ کنسنسس نہیں ہوتا ریلیجیس اسکالرز اور ڈاکٹرز کے بیچ میں، تو وہاں پہ رمضان
کے دوران ہونے والی کمپلیکیشنز نسبتاً ان جگہوں پہ زیادہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ مریض کو جو مشورہ دیا جاتا ہے وہ دونوں ایک کنسنسس کے ساتھ دیتے ہیں، تو انڈیو انگزائٹی اور سٹریس والا فیکٹر بھی اس میں سے نکل جاتا ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں پیشنٹ کی رسک اسسمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ ہم جب رسک اسسمنٹ کی بات کرتے ہیں، پیشنٹ کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، اس میں ہم بہت سی فیکٹرز کو دیکھتے ہیں، اور ان فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مریض جو ہے وہ یا تو ویری ہائی رسک گروپ میں رکھ لیتے ہیں، ہائی یا ماڈریٹ رسک گروپس میں رکھ لیتے ہیں۔ ویری ہائی رسک گروپس والے مریضوں کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ روزہ نہ رکھیں، اور یہ وہ مریض ہے جو شوگر کی کسی پیچیدگی کا شکار ہے، مثلا ان کے گردے متاثر ہو چکے ہیں، یا یہ کہ وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور وہ انسولین پہ ہے، پریگننٹ لیڈیز ہے، تو یہ سارے وہ ویری ہائی رسک گروپ پیشنٹس ہے جو اگر رمضان کے دوران روزہ نہ رکھے تو مناسب رہے گا۔ ہائی رسک گروپ میں وہ ہے کہ ان کا شوگر لیول جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، یا وہ کچھ ایسی میڈیکیشنز پہ ہے جن کو ہم ایڈجسٹ پراپرلی نہیں کر سکتے، کسی کمپلیکیشن کا شکار ہے۔ اور لو رسک پیشنٹ جو ہے جو کہ اسٹیبل لیول آف میڈیکیشنز پہ ہے، ان کا شوگر لیول جو ہے وہ اسٹیبل لیول پہ رہتا ہے، وہ ہائپوگلائسیمیا میں نہیں جاتے، یا ان کا شوگر انڈیولی بہت زیادہ شوٹ نہیں کرتا، تو یہ لوگ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ رسک اسسمنٹ سکور جو ہے یہ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن نے جو ریسنٹلی اپنی ریکمنڈیشنز دی ہے تمام پیشنٹس کو، ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، تو اگر آپ کو کوئی اور رہنمائی کی ضرورت ہے تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی یہ ساری معلومات جو ہے وہ آپ کو تفصیلاً مل سکتی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مریض کی رسک اسسمنٹ کیسے کی جاتی ہے۔ ہر مریض کی رسک اسسمنٹ ایک بنیادی فیکٹر ہے، پری رمضان اسسمنٹ اس کو ہم بولتے ہیں، اور یہ اسسمنٹ ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن پیشنٹ کی اوورآل کنڈیشن کے بارے میں دیتا ہے کہ آیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ تو پری اسسمنٹ کے جو فیکٹر جو مختلف کمپوننٹس ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہر مریض رمضان سے تقریباً 4 ہفتے پہلے اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل یا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جا کے مل لے۔ اور کمپوننٹ آف رسک اسسمنٹ جو ہے اس میں کیا ہے، پہلے یہ کہ پیشنٹ کی ڈیٹیلڈ ہسٹری لی جاتی ہے کہ اس کو شوگر کتنے عرصے سے ہے، اور پچھلے رمضان میں مریض نے کتنے روزے رکھے تھے، اس کا رمضان بیہیویئر کیسا تھا پچھلے رمضان میں، اچھا وہ سگریٹ وغیرہ تو نہیں پیتا، اور شوگر کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے جیسے ہائی بلڈ پریشر، دل کی کوئی تکلیف، یا ساتھ میں گردوں کی بیماری وغیرہ، تو جو کمپلیکیشنز ہے یا کوماربڈ کنڈیشنز جن کو ہم بولتے ہیں وہ ساتھ میں اگر ہے تو ان کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں ساتھ میں، اور ان کی فزیکل اسسمنٹ بھی کی جاتی ہے، بلڈ پریشر وغیرہ اور سارا کچھ چیک کیا جاتا ہے، ساتھ میں کچھ بیسک انویسٹیگیشنز بھی مریض کو کرنی پڑتی ہے، مثلا بلڈ شوگر لیول چیک کرنا، اور اگر پچھلے 3 سے 6 مہینوں میں ان کا HbA1c لیول یعنی شوگر کا وہ ٹیسٹ جس میں 3 سے 6 مہینے تک کا شوگر لیول جو ہے اس پہ وہ ہمیں بتاتا ہے تو وہ کر لیا جاتا ہے، لپڈ پروفائل اگر کسی مریض کی ضرورت ہے تو وہ کر لیتا ہے، گردوں کا ٹیسٹ یا سیرم کریٹینین، الیکٹرولائٹس وغیرہ وہ سارا کچھ کر لیا جاتا ہے۔ پھر میڈیکیشن اسسمنٹ ہوتی ہے کہ مریض کون سی میڈیکیشنز پہ ہے، وہ اورل میڈیکیشنز یا دوائیاں لیتا ہے، یا وہ انسولین پہ ہے، یا دونوں لے رہا ہے۔ اور اگر اورل میڈیکیشنز ہے تو اس میں خاص کر میں 2 گروپس آف میڈیسن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ایک ہوتی ہے سلفونائل یوریا میڈیکیشنز، یہ میڈیکیشن جو ہے ان کے ساتھ شوگر لو ہونے کا چانس ہوتا ہے، اور ابھی ریسنٹلی ایک اپرووڈ کلاس آف ڈرگز ہے جس کو ہم SGLT2 انہیبیٹرز کہتے ہیں، تو ان میڈیکیشنز کے ساتھ چونکہ وہ پانی یا چھوٹے پیشاب کے راستے جسم سے شوگر کو ایکسکریٹ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہائپو والیمیا یا ڈی ہائیڈریشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہسٹری میں اور اسسمنٹ میں پھر انویسٹیگیشنز میں پیشنٹ کا ہم اسس کر لیتے ہیں، اور ان سارے فیکٹرز کو پھر ہم دیکھ کے پیشنٹ کی رسک اسسمنٹ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کو میڈیکل گراؤنڈز پہ بتاتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو کچھ جنرل انسٹرکشنز بھی دے دیتے ہیں، اور وہ جنرل انسٹرکشنز ان کی ڈائٹ کے بارے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ورزش وغیرہ کے بارے میں ہوتی ہے، ادویات کے بارے میں ہوتی ہے، اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ ہم کر لیتے ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں اگر ڈوز جو ہے وہ اسکپ کرنا ہے یا کم کرنا ہے، میڈیکیشن کلاس کو سوئچ کرنا ہے، کوئی دوائی بند کر کے ایک اور میڈیسن سٹارٹ کرنی ہے، تو یہ سارا کچھ ہم ان کے لیے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہیلدی لائف سٹائل کا ایمفیسائز ہم ان کو کرتے ہیں کہ یہ ساتھ میں کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری پری رمضان رسک اسسمنٹ، اور اس کے بعد جب مریض کو لیٹ سپوز روزہ رکھنے کا اس کو ہم الاؤ کر لیتے ہیں، تو ان ساری باتوں کا بنیادی مقصد یہ تھا، یہ ہے کہ مریض روزہ بھی رکھے اور اس کو کوئی کمپلیکیشن بھی نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے جو باتیں ہم نے ابھی ایک دفعہ کی، تو پھر میں آپ کے ساتھ ریوائز کر لیتا ہوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈائیبٹیز کے ٹائپ پہ، میڈیکیشن پہ، کمپلیکیشنز پہ، اور پریویس رمضان ایکسپیرینس پہ۔ یہ ساری باتیں آپ یکجا کر کے پیشنٹ کو ایک بہت ہی عمدہ قسم کا ایک فریم ورک دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ سیریز میں ہم ڈائٹری ایڈوائس پہ بات کریں گے کہ رمضان میں شوگر کی مریض جو ہے وہ کون سی ڈائٹ لیں گے، کون سا ڈائٹ سحری میں، شام افطاری کے بعد کھانے میں ان کو کیا کیا چیزیں لینی چاہیے۔